بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 4 جنوری 2023 بروز بود 11 جمادی الثانی بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، آپ کو ملیں گے یہاں پر بدلتے ہوئے حالات، بدلتے قانون اور روزمرہ کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ 2022 کے دوران سعودی ریلوے سے 4.1 ملین افراد نے سفر کیا۔ سعودی ریلوے صاحب نے 2022 کے دوران 4.1 ملین سے زیادہ لوگوں کو سفر کی سہولت فراہم کی ہے، جو 2021 کے مقابلے میں 100% زیادہ ہے۔ 1.35 ملین افراد کو مشاعر مقصر ٹرین کے ذریعے سفر کی سہولت فراہم کی گئی۔ سیدتی میگزین کے مطابق سعودی ریلوے صاحب نے بیان میں کہا کہ 2022 کے دوران 24 ملین ٹن سامان مال گاڑیوں کے ذریعے وہ منتقل کیا گیا، جو 2021 کے مقابلے میں 22% زیادہ ہے۔ بیان میں کہا گیا سعودی ریلوے میں سعودیزیشن کی شرح 87% تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی افرادی قوت کو 1,03,000 گھنٹے ٹریننگ دی گئی۔ گزشتہ صدی کے چوتھے عشرے میں سعودی قیادت نے عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی کے لیے ریلوے کا منصوبہ شروع کیا تھا۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سامنے نئے سعودی سفیروں نے حلف اٹھا لیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے سامنے منگل کو ریاض کے قصر یمامہ میں برادر اور دوست ممالک میں تعینات کیے جانے والے نئے سعودی سفیروں نے حلف اٹھایا۔ سرکاری خبر رساں ادارے ایس پی کے مطابق انڈونیشیا کے لیے فیصل عمودی کو نیا سفیر تعینات کیا گیا۔ سعودی ایئر لائن فلائی ناس کے مسافروں کی سالانہ تعداد میں 91% کا اضافہ۔ سعودی ایئر لائن اور فلائی ناس کے مسافروں کی سالانہ تعداد 91% اضافے کے ساتھ 87 لاکھ ہو گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق فلائی ناس نے کورونا کی وبا کے بعد شروع ہونے والی ٹورزم سے فائدہ اٹھایا۔ 2022 میں فلائی ناس کی پروازوں میں 45% اضافہ کیا گیا، جبکہ سیٹوں کی تعداد 46% بڑھائی گئی۔ سعودی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق فلائی ناس نے 16 نئے مقامات اور 30 روٹس کا اضافہ کیا، جبکہ جو فلائٹس ہیں اس کی تعداد 43 کی گئی۔ فلائی ناس کے سی ای او بندر المہانہ نے کہا کہ فلائی ناس کی پرفارمنس، آپریشنز اور لوکلائزیشن پروگرام میں ترقی وہ مشرق وسطیٰ کی سب سے سستی ایئر لائن ہونے کے عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائی ناس کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے 250 جہازوں کی بکنگ کی منظوری دی ہے، جس سے سعودی عرب کے 2030 تک مسافروں کی تعداد 33 کروڑ کرنے اور بین الاقوامی مقامات کی تعداد 250 اور ٹورسٹ کی سالانہ تعداد 10 کروڑ کرنے کے حکمت عملی ہے، اس میں مدد ملے گی۔ فلائی ناس کے سی ای او نے کہا کہ فلائی ناس سعودی خواتین کو ایویشن سیکٹر میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ سعودی شہریوں کو بھی ایئر لائن میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ پچھلے سال فروری میں عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب کی سول ایویشن اس کی حکمت عملی سعودی عرب کے نیشنل ایئر کیریئر اس کی بین الاقوامی سطح پر پوزیشن کو مزید مضبوط بنا رہی ہے۔ النصر کلب کی وہ پارٹی منگل کی شام 7 بجے مرسول پارک اسٹیڈیم میں پرتگالی کرسٹیانو رونالڈو کو اس کے ساتھ شروع کی گئی۔ گیٹ شام 5:30 بجے وہ کھولے گئے، جبکہ جو ایک بڑی رش تھی، بڑا کراؤڈ تھا، وہ دیکھنے میں آیا، اور جو ان کی سیلیبریشن تھی، جو ان کی ویلکم پارٹی تھی، وہ شام 7 بجے شروع ہوئی۔ پرتگالی سٹار ہیں کرسٹیانو رونالڈو، وہ مرسول پارک اسٹیڈیم پہنچے۔ ان کے ساتھ نصر کلب کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین بھی تھے، اور وہاں پر پریزنٹیشن کی تقریب تھی، وہ پورے مین اسٹریم میڈیا پر وہاں پر لائیو دکھائی گئی۔ اسیر میں دراندازوں کو سفر اور رہائش کی سہولت فراہم کرنے پر شہری اور خاتون گرفتار۔ سعودی عرب کے اسیر ریجن میں خصوصی فورس نے 12 دراندازوں کو سفر اور رہائش کی سہولت فراہم کرنے والی سعودی شہری اور مقامی خاتون کو حراست میں لیا ہے۔ اجر ویب سائٹ کے مطابق اسیر پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ خصوصی فورس نے صومالیہ کے 12 دراندازوں کو سفر کی سہولت دینے پر سعودی خاتون اور صومالیہ کے دراندازوں کو رہائش دینے پر سعودی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں شہریوں کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ جدہ کے اسکول آج بھی بند، موسلادھار بارش کا امکان۔ محکمہ تعلیم جدہ نے کہا کہ غیر یقینی موسمی حالات کے باعث بدھ 4 جنوری کو بھی اسکول بند رہیں گے۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے کے دوران بارش کے باعث جدہ سمیت مختلف شہروں کے تعلیمی اداروں میں آن لائن تعلیم ہو رہی ہے۔ طبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ جدہ کے علاوہ مکہ مکرمہ، رابغ خلیج، جموم، الکامل اور بحرہ کے تمام تعلیمی اداروں میں تدریس آن لائن ہوگی۔ محکمہ تعلیم نے کہا کہ طلباء، اساتذہ اور انتظامیہ کی سلامتی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے۔
سیلاب متاثرین کی مدد پر سعودی عرب کی مدد کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی مدد پر سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کا شکر گزار ہوں۔ دنیا نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری مدد کی۔ اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سیلابی پانی ابھی بھی موجود ہے، جہاں سے پانی نکل چکا ہے وہاں تباہی ہی تباہی ہے۔ ریاض جانے والے ہائی وے کے مسافروں کو انتباہ۔ روڈ سیکورٹی فورس نے ریاض کو دوسرے شہروں سے جوڑنے والے ہائی وے پر سفر کرنے والوں کو انتباہ جاری کیا ہے۔ طبق ویب سائٹ کے مطابق روڈ سیکورٹی فورس نے کہا کہ غیر یقینی موسم کے باعث ہائی وے کا سفر جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ادارے نے کہا کہ الخرج، الدلم، الرین اور الحریق ہائی وے میں تیز ہوا، موسلادھار بارش اور گرج چمک کے علاوہ سیلابی ریلوں کا امکان ہو سکتا ہے۔ تیز ہوا اور بارش کے باعث حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈرائیونگ خطرناک ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے انفیکشنز میں کمی، صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ۔ سعودی عرب میں کورونا کے جو ہے کل منگل کے دن 29 نئے کیسز جو ہیں وہ ریکارڈ پر آئے، جو سے پچھلے دن کے مقابلے میں کم ہیں۔ اس طرح اب تک کے کل کورونا کے کیسز کی تعداد 8,27,100 ہو چکی ہے۔ سعودی عرب میں جو کورونا سے صحت یاب ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 32 رہی۔ اس طرح کل صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 8,14,703 ہو چکی ہے۔ 3 اموات نئی ریکارڈ کی گئی ہیں، جس سے سعودی عرب میں وائرس کے نتیجے میں ہونے والی اموات کی تعداد 9,524 ہوگی۔ اعداد و شمار نے جو ہے اس کے لحاظ سے جو کورونا کے نازک کیسز ہیں ان کی تعداد 16 ہو گئی ہے، اور اس طرح جو کووڈ کیسز جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں جن کو رکھ کر ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ مکہ مکرمہ میں تیز ہوا کے باعث محکمہ تعلیم کے عمارت کے شیشے گر گئے۔ مکہ مکرمہ محکمہ تعلیم کے ذرائع نے کہا کہ تیز ہوا کے باعث ایڈمنسٹریشن دفتر کی عمارت کے شیشے گر کر ٹوٹ گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ذرائع نے کہا کہ سوشل میڈیا پر گردش ہونے والی ویڈیو میں کہا گیا کہ محکمہ تعلیم کے صدر دفتر کی عمارت کے شیشے گرے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ذرائع نے کہا جس عمارت کے شیشے گرے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن اور مالیات کا دفتر ہے، محکمہ تعلیم کا صدر دفتر نہیں۔ ذرائع نے واضح کیا کہ وقوع کی وجہ سے کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ذرائع نے کہا کہ عمارت کے شیشے گرنے سے محکمہ تعلیم یا ایڈمنسٹریشن کا کام معطل نہیں ہوا۔ فوری طور پر ٹھیکیدار اور متعلقہ ادارے سے رابطہ کیا گیا، جس نے مینٹننس کا کام شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے مسجد اقصی میں اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز اقدامات کی مذمت۔ سعودی عرب نے منگل کی صبح مسجد اقصی کے احاطے میں ایک شدید قوم پرست اسرائیلی وزیر کے اشتعال انگیز اقدام کی سخت مذمت کی۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے منگل کو بیان میں کہا سعودی عرب ایک اسرائیلی عہدیدار کے اشتعال انگیز اقدام کی مذمت کرتا ہے جو مسجد اقصی کمپاؤنڈ پر حملہ تھا۔ حروب کے بعد ڈی پورٹ ہونے والے عمرہ ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی عرب میں حروب کی اصطلاح جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو اپنے کفیلوں کے پاس کام نہیں کرتے، اس کی مرضی کے بغیر فرار ہو کر دوسری جگہ کام کرتے ہیں، جو کہ غیر قانونی عمل ہے۔ جن غیر ملکی کارکنوں کے خلاف حروب فائل ہوتا ہے، محکمہ پاسپورٹ میں ان کی فائل بلاک ہو جاتی ہے۔ حروب کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ 6 سال پہلے سعودی عرب سے واپس آیا ہوں، حروب کے کیس کی وجہ سے ڈی پورٹ ہوا تھا، کیا اب عمرہ ویزے پر جا سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ امیگریشن قوانین میں ترمیم کے بعد سعودی عرب سے ڈی پورٹ ہونے والے غیر ملکی کارکنوں پر تاحیات پابندی عائد کی گئی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ واضح رہے کہ ڈیپورٹیشن سینٹر، جسے عربی میں ترحیل کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے ڈی پورٹ ہونے والے غیر ملکیوں پر عائد کی جانے والی پابندی کا نفاذ جو ہے وہ اب کیا جاتا ہے، اور پہلے اس سے محدود جو پابندی ہے وہ عائد کی جاتی تھی، لیکن ابھی جو امیگریشن کا قانون ہے ہر اس شخص پر لاگو ہوتا ہے چاہے وہ ماضی میں کسی بھی سلسلے میں جو ہے وہ ڈی پورٹ ہوا ہو۔ خروج قانون کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ 3 سال پہلے پاکستان گیا تھا، بعد ازاں واپس نہیں آیا، کیا اب دوسرے ورک ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ خروج والعلمیات کی کیٹیگری والے لوگ 3 سال کے لیے بین ہوتے ہیں، جو چھٹی جا کر واپس نہیں آتے۔ ایسے لوگ جب ان کی مدت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، 3 سال کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے وہ قمری کیلنڈر کے حساب سے، تو اس کے مطابق آپ کبھی بھی واپس اس کے بعد کسی دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں، تو فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 59 روپے 73 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 59 روپے 36 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 59 روپے 30 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 54 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 58 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے اور 50 پیسے۔ فوری بینک انڈیا کے لیے دے رہا ہے 21 روپے 72 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 58 پیسے، تحویل اراضی 21 روپے 52 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 55 پیسے، منی گرام 21 روپے 48 پیسے اور انجاز بینک 21 روپے 52 پیسے دے رہا ہے۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. السلام علیکم.